نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم أخلاقكم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے گل کو کیا مشابہت اس روح لالا رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں یہاں یہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا یہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہاں وہاں سار ہوئی یہاں یہاں گزر گیا جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار تو بوئے گل ہے گر مثل گل ہیں اور نبی تو نور شمس ہے گر اور انبیاء ہیں شمس و نہار کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لہو قلم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو اے مسلم ازل سے تیرا لقب خیر الامم نہ ہوتا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر وہ تو لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر وہ تو لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے سلام علی خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو ساتھیو عزیزو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اس کریم اللہ نے اتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اس رب العزت نے اتنا بڑا ہم پر فضل کیا ہے۔
ربیع الاول کے مہینے میں اس کریم اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کیا احسان کریم اللہ نے ہم پر کیا، وہ کیا فضل کیا، وہ کیا اللہ نے ہم پر رحمتیں برسائی، وہ انعام اور فضل اور کرم یہ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے، اتنا بڑا فضل کرم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے شمس و قمر پیدا کیے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو کتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے ایک احسان مومنوں کو ضرور جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومنوں پر فضل اور کرم کیا ہے کہ ان کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے مومنوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا فضل و کرم کیا ہے۔ پہلے نبی دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دے۔ خصوصیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو، برکتوں کو، بہاروں کو تورات انجیل میں پڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا ہے۔ عرش معلیٰ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اس محبوب کا امتی بنا دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا، اس محبوب کا امتی بنا کر کے جس کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جنت کے محلات پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بغیر دعاؤں کے، بغیر التجاؤں کے، بغیر درخواست کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا جس کے لیے پہلے پیغمبر دعائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں امتی بنا دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جنت کے درختوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بغیر دعاؤں کے، بغیر التجاؤں کے، بغیر درخواست کے ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا جس کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے،
اے اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ حوروں کی پلکوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بغیر درخواست کے، بغیر دعاؤں کے، بغیر التجاؤں کے، اللہ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے عالم ارواح میں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے اللہ نے سب کی روحیں پیدا کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے روحوں کو بخیر دیا، یہ قیامت تک تمہاری اولاد یہ چلتی رہے گی، لیکن ان کی روحیں عالم ارواح میں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم سارے عالم ارواح میں پیدا ہو چکے تھے، پھر اللہ نے قوم نوح سے ہمیں الگ کیا، چھانٹا، پھر اللہ نے قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الگ کیا، چھانٹا، ہمیں جدا کیا، پھر اللہ نے حضرت قوم شعیب علیہ السلام سے انتخاب کر کے، الگ کر کے، جدا کر کے ہمیں چھانٹا، پھر پیغمبروں کی امتیں آتی رہی۔ قوم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہمیں الگ کیا، چھانٹا، جدا کیا، قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ کیا، قوم سے جدا کیا، آج اللہ نے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ کہو، یہ کتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے۔ اگر ہم قوم عاد میں پیدا ہو جاتے، بتاؤ ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم قوم سمود میں پیدا ہو جاتے، کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم قوم نوح علیہ السلام میں پیدا ہو جاتے،